بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق میں ہم سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سمجھیں گے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں 2 باتیں بتائی گئی ہیں۔ الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات ہے رب العالمین، وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بتائی گئی ہے۔ تو الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کو سمجھنا آسان اس طرح ہو جائے گا ایک مثال سے کہ ہم دنیا میں کوئی بھی چیز بنی ہوئی دیکھتے ہیں تو جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اصل میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ مثلا ہم نے ایک اچھا گھر بنا ہوا دیکھا اور ہم نے کہا یہ بہت اچھا گھر بنا ہوا ہے، تو اس کی تعریف اصل میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہے کہ اس نے بہت اچھا بنایا۔ تو ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ نے بنایا ہے، اور جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ چونکہ اصل میں اس کے بنانے والے کی ہوتی ہے، تو اس لیے تمام تعریفوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے ایک خوبصورت آدمی دیکھا، ہم نے کہا بہت خوبصورت ہے، تو ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں اصل میں، لیکن دیکھنے میں، لیکن در حقیقت یہ تعریف اللہ کی ہے۔ تو کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں گے، اس کی تعریف کریں گے تو اصل میں وہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہوگی۔ تو یہ ایک جملہ ہے جو بہت مختصر ہے الحمدللہ، لیکن اس کے اندر بہت سے معانی پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہر وقت دلالت ہو رہی ہے۔ ہم یہ جملہ عام الفاظ میں بھی ہمیں بہت سکھایا گیا دین میں کہ ہر نعمت کے موقع پر یہ جملہ کہا جائے، جس میں ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں۔ تو ایک جملہ تو ایک لفظ تو یہ ہے پہلی آیت میں۔ دوسرا لفظ ہے رب العالمین۔ رب العالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں پالنے سے مراد یہ ہے کہ پرورش کرنا، اس میں کھلانا پلانا، دوسری تمام ضروریات پوری کرنا آ جاتا ہے۔ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کی عقل بھی، اس کی بھی پرورش ہو رہی ہوتی ہے، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اور عالمین اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام جہانوں کی، تمام جہانوں سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ مختلف جو قسم کی یعنی چیزیں ہیں، مطلب نباتات ہیں، جمادات ہیں، اس سے مراد یہ عالم مراد لیا جائے۔ نباتات کی پرورش بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، جمادات کی پرورش بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عالمین سے مراد بہت سے جہان ہیں، مطلب اس دنیا کے علاوہ اور بھی جہان ہو سکتے ہیں، موجود ہوں، اور ان سب کی پرورش بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی آیت کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن کا مطلب ہے سب پر مہربان، اور الرحیم کا ترجمہ ہے بہت مہربان۔ الرحمن اصل میں ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جس کی رحمت سب پر ہو، مطلب کہ اس کا ماننے والا ہو اس پر بھی وہ رحم کرے، اور جو اس کو نہیں مانتا اس پر بھی رحم کرے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ دنیا میں کافروں کو نعمتیں بھی دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتے ہیں۔ اور الرحیم کا مطلب ہے کہ جس پر بھی رحمت ہو تو وہ بہت زیادہ رحمت ہو، مطلب کامل رحمت ہو، تام رحمت ہو۔ تو آخرت میں جب جو جنتی لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی کامل رحمت ہوگی، اور صرف انہی پر ہوگی جو اللہ تعالیٰ جن کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو الرحمن الرحیم یہ 2 اللہ تعالیٰ کی بڑی صفات ہیں۔ ایک بندے کو اس کی ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تیسری آیت ہے مالک یوم الدین۔ اس کا ترجمہ ہے جو روز جزا کا مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں، جس میں ہر انسان کو اور ہر جن کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس صفت میں 2 باتیں غور طلب ہیں۔ ایک تو یہ صفت اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتا دی یہاں پر سورہ فاتحہ میں قرآن پاک کے شروع میں ہی کہ ایک مسلمان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہمارے تمام اعمال کا وہاں حساب کتاب ہوگا، وزن ہوگا،
اور اس کے مطابق ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے اس میں آیت میں کہ اصل میں تو اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے مالک ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عارضی ملکیت دی ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملکیت سامنے ظاہر نہیں ہوتی، لیکن قیامت کے دن، روز جزا کے دن اللہ تعالیٰ مالک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت نظر بھی آ رہی ہوگی۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، کوئی خود کچھ نہیں کر سکے گا، تو وہاں پر سب کچھ واضح ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ظاہر ہو جائے گی۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔